بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 رمضان المبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ ام المومنین کی وفات کا دن ہے جو سب سے پہلے حضور نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں اور جن کے بطن سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی، اور جو عرب کی سب سے زیادہ مالدار اور سخاوت کی ملکہ، فیاضی کی ملکہ خاتون تھی، اور عرب پتی تاجرہ خاتون، عرب کی سب سے بڑی ملکۃ العرب جن کا لقب تھا، حضور نبی علیہ السلام کی دکھ درد کی ساتھی اور آپ پر سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی خاتون جنت کی والدہ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اما خدیجہ عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ آپ نے اس وقت اتنے 1400 سال پہلے ایک مثال قائم کی کہ عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں، تاجرہ بن سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ تجارتی سامان، تجارتی قافلے دوسری ممالک میں بھیجا کرتی تھیں اور خود نگرانی کرتی۔ اتنی زیادہ صلاحیتیں اللہ نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اماں نے یہ بھی ایک رسم روایت ڈالی تھی کہ عورت کو اگر جس طرح مرد کو کوئی عورت پسند آتی ہے وہ خود اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اسی طرح عورت بھی اپنی مرضی سے، اپنی چاہ سے کسی مرد کو پسند کر کے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو معیار تھا وہی معیار آج کی خواتین بھی اسی کے مطابق نکاح کا پیغام کسی مرد کی طرف بھیج سکتی ہیں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس طرح اماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی علیہ السلام کی طرف آپ کی امانتداری سے، آپ کی شرافت سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور نبی علیہ السلام کا نکاح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام لانے کے بعد اپنا سب کچھ، جتنا مال و دولت تھی، سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے اولاد عطا فرمائی، اور اسی سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب جاری و ساری ہے۔ آج ہم جو آرام سے تسلی کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، روزے نمازیں کر رہے ہیں، اس کے اندر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے مال و دولت کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ کے مال و دولت نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نے اماں کی موجودگی میں کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ جس سال اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اس سال کو آپ نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں کی وفات کے بعد جب گھر میں کوئی چیز پکایا کرتے، میٹھی چیز یا شوربے والی چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کو فلاں فلاں عورتوں کے گھر میں پہنچا دو، کیونکہ وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیاں تھیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام اکثر گھر میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے بار بار، اور جب بھی تذکرہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی ازواج ہیں، آپ بار بار خدیجہ کا نام لیتے ہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے، وہ زوجہ ہے جو مشکل وقت کا ساتھی ہے۔ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے کر آئی، میرا کلمہ پڑھا جب کوئی بھی میرا نام نہیں لیتا تھا، ہر ایک میرا دشمن تھا۔ اس وقت کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انتہائی مشکل تھا۔
کفار و مشرکین کی تکالیف برداشت کرنا بہت ہی مشکل تھا، اس وقت ختیجہ میرے پر ایمان لے کر آئی، اور جب بھی کفار مکہ مجھے تنگ کرتے، ختیجہ میرا حوصلہ افزائی کرتی، وہ مجھے پتھر مارتے، مجھے زخمی کرتے، ختیجہ میرے زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی۔ میرا مشکل وقت کا ساتھی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لے کر آئی ہو جب کہ اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی، اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ تھا، اس وقت تم لوگ ایمان لے کر آئی ہو، لیکن ختیجہ میرا مشکل وقت کا ساتھی ہے۔ اس لیے حضور نبی علیہ السلام جب مشکل وقت کا ساتھی مشکل وقت میں ساتھ دینے والا بچھڑ جائے تو اس کا بہت غم اور افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی علیہ السلام اماں ختیجہ کا نام جب بھی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا، جس سال حضور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا سال تھا۔ حضور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر عورت ناقص العقل ہے سوائے چند عورتوں کے، جن میں سے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نام حضور نبی علیہ السلام نے لیا تھا کہ اماں ختیجہ کامل العقل عورتوں میں سے ہیں۔ تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اماں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ام المؤمنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلند اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔